بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 194 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ہم لوٹ کر ہی نہ آئے، میں نے کہا، یا کسی وجہ سے بھاگنا پڑا تو ٹیکسی کیسے واپس کریں گے؟ اور اگر اس مارکے میں ٹیکسی بھی کام آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسے قیمت دے دیں گے اتنی کہ وہ اس سے بہتر حالت کی گاڑی خرید لے۔ محسن بولا، ویسے ہم واپس آئیں گے۔ میں نے ساری لا کے اس کے یقین کی تائید کی۔ اب آپ خواتین ذرا یہ میدان جنگ کا لباس بدل کے آئیں۔ میں نے کہا، جب وہ ڈھیلے بدبدے اور انتہائی میلے کپڑے پہنے اور سر پر نہایت واحد طریقے سے برقع ڈالے واپس آئیں تو ہنستے میری اور محسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رابعہ نے مجھے تھوڑا سا جھک کر اپنی چال بھی دکھائی اور بدلی ہوئی آواز بھی سنائی۔ پھر ہم نے وردیاں زیب تن فرمائیں۔ ان کی حالت بھی بہت زیادہ اچھی نہ تھی۔ تم پر تو یہی ویٹر کی وردی سجتی ہے، رابعہ نے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں واقعی ویٹر ہوں، انتظار کرنے والا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے انتہائی عاشقانہ انداز میں کہا، کتنے جنم بیت چکے تھے تمہارے انتظار میں، مگر یہ ویٹر پھر بھی انتظار کر رہا تھا۔ رابعہ کا رنگ لال ہو گیا۔ ہم سب ویٹر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، محسن نے کسی فلسفی کی طرح فرمایا۔ اپنی اپنی امیدوں کے بر آنے کا، اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر ملنے کا۔ دنیا میں ہر شخص ویٹر ہے، کسی نہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ وقت کا خوش قسمتی کا اس محبوبہ کا جو رقیب روسیہ کے 6 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ چلو بھائی، جلدی تیاری پکڑو۔ میں نے فوراً مداخلت کی، ورنہ سب کی ہنسی بند نہ ہوتی۔ آپ دونوں کے پاس ایک سائلنسر والا ریوالور ہوگا، اسے کہاں محفوظ طریقے پر چھپا کے رکھا جا سکتا ہے، یہ آپ دونوں کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ آپ دونوں برقعے میں نکلیں اور کسی تانگے والے سے بات کریں، وہ آپ کو گامے ماچھی، میرا مطلب ہے گامے شاہ کی درگاہ تک پہنچانے کے 20-25 روپے لے گا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ میں سمجھا چکا ہوں۔ سب کچھ آپ دونوں کی اچھی اداکاری اور حاضر دماغی پر منحصر ہے۔ تم لوگ کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے؟ رابعہ نے کہا۔ میرا اندازہ 1 گھنٹے کا ہے۔ میں نے کہا، اگر سب کچھ ہماری توقعات کے مطابق ہوا تو ہم 2 بجے انتر ہوں گے، لیکن دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تم گامے ماچھی کو اور اس کے کسی چیف سیکرٹری کو ہولڈ اپ رکھو گی، گن پوائنٹ پر انہیں کھڑا رکھنا اور ہمارے فائر کی آواز سن کر اندر سے راستہ کھلوا دینا۔ ہم پہلے روانہ ہو رہے ہیں۔ ٹیکسی کی ڈرائیونگ محسن نے سنبھالی، اس کے ساتھ بیرا اور نیک محمد پیچھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم نے ٹیکسی کو گامے ماچھی کے اڈے سے 100 گز کے فاصلے پر روکا۔ تانگا 1.5 گھنٹے میں ٹھیک 1 بجے پہنچا اور ہم نے برقعے میں چھپی ہوئی رابعہ اور نازو کو تانگے سے اتر کر درگاہ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میری نگاہ دروازے پر گئی جس میں سے لوگ آ جا رہے تھے۔ مجھے وہ شخص صورت سے آشنا لگا۔ عین اس وقت جب میں اسے دیکھ رہا تھا اس کی اور میری نظریں ملی۔ ہم اپنی ٹیکسی میں بیٹھے اس شخص سے بہت دور تھے اور درمیانی فاصلہ 150-200 گز کے درمیان تھا۔ چنانچہ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ وہ شخص مجھے پہچان لے گا، اور میرے سر پر جو پی کیپ تھی وہ میرے آدھے چہرے کو چھپا لیتی تھی۔ پھر یہ کہ میرا چہرہ کھڑکی کے شیشے کے پیچھے تھا، اس کے برعکس وہ پوری روشنی میں تھا اور اس کی صورت کو میں ہر پہلو سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود میرے دل میں بیٹھا ہوا خوف مجھے پریشان کرنے لگا۔ یار محسن، اب اچانک مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ ہم دونوں نے لڑکیوں کو اکیلا بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا، دونوں اور اکیلی؟ محسن نے دانت نکال کر کہا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ چور اور لاٹھی 2، میں اور باپو اکیلے۔ ان کے ساتھ شیلا ہوتی تو یہ تینوں کو اکیلا مان لیتا سکندر بادشاہ، نیک محمد بولا۔ بات مذاق کی نہیں، میں نے کہا۔ اس شخص کو غور سے دیکھو جو گامے شاہ کے مزار کی عمارت کے بڑے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے تیور خطرناک ہیں، اس کا مونچھوں کو بل دینے کا انداز بھی خطرناک ہے۔ اس کی مونچھیں بھی خطرناک ہیں، محسن بولا۔ مگر یہ تو سارا مشن ہی خطرناک ہے، اس میں کسی ایک آدمی کے لیے خطرناک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا، تجھے اور مجھے خر رسی اگر سانپ نظر آتی ہے تو قصور ہماری نظر کا نہیں ہے، محسن نے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شخص سے ہماری سابقہ ملاقات انتہائی غلط حالات میں ہوئی تھی۔ حالات اس وقت بھی سازگار نہیں ہیں، محسن نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں نے اترنے کی نیت سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن نے میرا بازو تھام دیا۔ وہ اندر جا چکی ہیں، تو ان کی طرح داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے تجھے شناخت کر لیا تو سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اگر نیک محمد چلا جائے؟ میں نے قائل ہو کر مایوسی سے کہا، اسے کون پہچانتا ہے؟ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا سکندر بادشاہ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے کہنے پر توپ سے لڑ جائیں، مگر خود اپنی عقل سے کام لینا پڑے تو ساری ہوشیاری دری کی دری رہ جائے۔ نیک محمد نے خفت اور عاجزی کے ساتھ اعتراف کیا، یہ نہ وہ بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ اب منصوبے میں کوئی تبدیلی ہوئی تو کنفیوژن پیدا ہوگا، محسن نے کہا۔ بس اب آگے چلو۔ ابھی دل اور دماغ کی کشمکش جاری تھی کہ محسن نے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے سڑک کو چھوڑ کر سیدھے ہاتھ پر کچا راستہ اختیار کیا جو تانگوں، بیل گاڑیوں اور بوٹروں کی آمد و رفت سے مٹی ہو رہا تھا۔
راستے کی چوڑائی اتنی تھی کہ ایک وقت میں اس پر سے ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی۔ چنانچہ سامنے سے تانگا نمودار ہوا تو محسن کو ٹیکسی انتہائی بائیں طرف کرنا پڑی۔ اس کے 2 پہیے ایک کھیت کی منڈیر پر تھے اور 2 کچے راستے پر۔ اسے ٹیکسی بہت زیادہ ایک طرف جھک گئی۔ گھوڑے کی ہر ٹاپ کے ساتھ گرد اڑتی تھی۔ تانگا گزر گیا تو محسن نے ایک دم کلچ دبا کے ایکسیلریٹر دبا دیا اور انجن گرجا تو پیچھے دھول کا بادل سا اٹھا۔ تانگے والے نے ہماری شان میں کیا ارشاد فرمایا کہ ہم کافی آگے نکل جانے کی وجہ سے نہ سن سکے۔ ہم اب ایک خاصی چوڑی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ راستہ تو وہی ہے لیکن مجھے بہت سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، محسن نے کہا۔ تبدیلی تو ایک قدرتی امر ہے، بہت سے مکانات نئے بنے اور پرانے مکانات کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں اس مسجد کو پہچان رہا ہوں، یہ بھی بہت پھیل گئی ہے، اسے آگے دائیں طرف جانا ہے۔ میں نے کہا گیراج سامنے آئے گا۔ گیراج کا بیرونی آتا بورڈ کاٹتے ہی نظر آ گیا۔ محسن نے فوراً ٹیکسی کو روک لیا اور نیچے اتر کر بونٹ اٹھا دیا۔ چند منٹ وہ اس کے اندر گھسا، انجن کا معائنہ کرتا رہا، پھر میں بھی اتر گیا اور میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے ڈسٹریبیوٹر کیپ کھولی اور محسن نے اس کے اندر گھومنے والا روٹر نکال دیا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر ایک پتھر سے ضرب لگائی۔ روٹر کے 2 حصے ہو گئے، ہم یہی چاہتے تھے۔ دونوں حصوں کو آپس میں ملا کر میں نے پھر ڈسٹریبیوٹر کیپ کے اندر لگا دیا، لیکن اس کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا محال تھا۔ میں نے کیپ بند کی اور محسن نے بونٹ گرا دیا۔ اب ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اناڑی ڈرائیوروں کی طرح محسن نے اگنیشن سوئچ کو آن کیا اور سیلف کو گھماتا رہا۔ بیٹری کہاں تک ساتھ دیتی؟ ذرا سی دیر میں سیلف کے گھومنے کی رفتار کم ہوگی اور کاربوریٹر میں بہت زیادہ پٹرول آ گیا۔ اوور ہو جانے سے پٹرول کی بو آنے لگی۔ اب اگر بیٹری میں جان ہوتی تب بھی گاڑی دھکا لگائے بغیر سٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن محسن نے سیلف کو گھمانے کا عمل جاری رکھا یہاں تک کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی اور ریڈیٹر کا پنکھا آخری بار تھوڑا سا ہل کر ساکت ہو گیا۔ اگنیشن سوئچ میں چابی گھمانے سے اب کٹ کٹ کی آواز سنائی دیتی تھی اور ہارن کا بٹن دبانے سے ایک بیٹھی ہوئی بے سری اور موسیقی خیز آواز نکلتی تھی۔ ساری لا کے ہم نے ایک دوسرے سے اوکے کہا اور ہمارے اشارے پر نیک محمد بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے پیچھے سے گاڑی کو دھکیلنا شروع کیا اور محسن کے ساتھ مل کر میرے کھلی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر زور لگایا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو بھی کنٹرول کیا اور 20 منٹ کی سخت مشقت کے بعد ہم ٹیکسی کو گیراج کے بیرونی احاطے تک لے گئے۔ دوپہر کا سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ دھوپ ہمارے چہروں پر سیدھی پڑ رہی تھی۔ نیچے زمین خموار تھی اور گرد میں آدھے دھنسے ہوئے پہیوں والی گاڑی کو دھکا لگانے میں 2 گنا زور صرف ہوتا تھا۔ گیراج کے بیرونی احاطے کی دیوار اتنی بلند تھی جتنی پہلے تھی، مگر اس کے اوپر 5-5 گز کے فاصلے سے اینگل آئرن کے پول کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ہر پول کی بلندی 3 فٹ تھی اور اس سے اوپر کا حصہ باہر کی جانب تقریباً 110 درجے کے زاویے پر مڑا ہوا تھا۔ اس مڑے ہوئے حصے کی لمبائی 1 فٹ تھی۔ خاردار تاروں کی 3 قطاریں ایک دوسرے کے متوازی اور آپس میں 1 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی۔ پول کے باہر کی جانب جھکے ہوئے حصے پر ایسی 2 قطاریں تھیں، چنانچہ ان کا درمیانی فاصلہ 6 انچ رہ گیا تھا۔ اتنا زبردست حفاظتی نظام خود شکوک کو دعوت دیتا تھا۔ گیراج کوئی ٹیکس سال یا سرکاری خزانہ، جیل یا انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ سرکاری ادارہ نہیں ہوتا جہاں مداخلت بے جا کو جرم تصور کیا جائے۔ کیا ان تاروں میں کرنٹ بھی ہوگا؟ نیک محمد نے خامتے ہوئے سر اٹھایا۔ اگر ہوا تو مجھے تعجب نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ ویسے تصدیق کے لیے تم کسی تار سے جول کے دیکھ سکتے ہو۔ ارے سکندر بادشاہ، کیوں اس دنیا سے نامراد بھیجتے ہو؟ نیک محمد بولا۔ ابھی تک تو کسی کا برا بھی نہیں چاہا ہم نے۔ فصیل نما احاطے کی دیوار کے وسط میں لوہے کا ایک ہی گیٹ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اندر 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بس تھی جس کے چاروں ٹائر غائب تھے اور ڈھانچہ اینٹوں کے سارے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے نیچے 2 نوجوان لیٹے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ دوسرا ٹرک تھا جو سب سے الگ کھڑا ہوا تھا اور بظاہر اس میں کسی خرابی کا امکان نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ٹرک نیا تھا۔ ایک کار پر رنگ ہو رہا تھا اور اس کی حالت قبر سے نکلے ہوئے ڈھانچے کی طرح لگتی تھی کیونکہ آگے پیچھے کی تمام لائٹس، بمپر اور شیشے اتار لیے گئے تھے۔ اس کی باڑی پر سلیٹی سا رنگ تھا جسے 2 کم عمر لڑکے پانی ڈال کے ریگ مال سے گھسنے میں مصروف تھے اور بار بار اس کی ہموار سطح پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے جا رہے تھے۔ ورکشاپ میں نظر آنے والے حصے کے مقابل ایک گاڑی کا بونٹ آگے سے اٹھا ہوا تھا اور دوسری کا پیچھے سے۔ دوسری گاڑی فاکس ویگن تھی مگر اس کا انجن غائب تھا اور غالباً اوور ہال کرنے کے لیے نکالا گیا تھا۔ ان دونوں گاڑیوں پر کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے ٹیکسی کو ٹرک اور ورکشاپ کے درمیان روکا۔ ہمارے قدموں کی آواز اور ٹیکسی کے مختلف حصوں سے برآمد ہونے والی فریاد و فغاں نے بس کے نیچے لیٹے ہوئے نوجوانوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں گرد و پیش کی خبر نہ ہوتی۔ ان میں سے جو کم عمر تھا وہ سگریٹ پی رہا تھا اور مشکل سے 16 سال کا تھا، لیکن تیور بتاتے تھے کہ اپنے آپ کو بدماش ظاہر کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا 20-22 سال کا نسبتاً مظلوم صورت مکینک تھا۔ کیا بات ہے جی، حکم کرو، بڑے لڑکے نے کہا۔ حکم صرف یہ ہے کہ موتیاں والیوں کی اس گڈی نو چلا دے وہ، نیک محمد بولا۔
چھوٹا لڑکا ہنسنے لگا، وہ جی اس نے ابھی نہیں چلنا، اتنی عمر میں تو بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب سے یوں محسوس ہوا جیسے ٹیکسی واقعی 70-80 برس پورے کر چکی ہے۔ تم اس عمر میں بے شک فوت ہو جانا، لیکن یہ ٹیکسی ہے کاکا، نیک محمد نے خفگی سے کہا۔ استاد کدھر ہے تمہارا؟ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ورنہ ان کی زبانی جنگ بڑھ جاتی۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا، ہمیں بتاؤ جی کیا ہوا ہے؟ بتایا نا کہ گاڑی چل نہیں رہی ہے، اسے چالو کر دو۔ نوجوان نے بونٹ کھول کر انجن کا ایک نظر میں جائزہ لیا، پلگ ہلا کے دیکھے، کوائل اور کنڈیشنر کے تار چیک کیے اور محسن سے کہا کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ محسن نے تعمیل کی مگر پنکھا تھوڑا سا ہل کر رک گیا۔ مکینک نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ بیٹری بالکل گل ہو گئی ہے، خرابی کیسے چیک کی جائے گی؟ میں نے اتنی دیر میں گرد و پیش کا جائزہ لے لیا تھا۔ احاطہ 2 کنال کا تھا۔ ورک شاپ اس کے دائیں جانب 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ تو وہی عارضی سا شیڈ تھا جس کی دیواریں بھی لکڑی کی تھی اور جس پر ٹین کی چھت تھی۔ دونوں زیر مرمت کاریں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرا حصہ کچھ ہوائی جہازوں کے ہینگر کی شکل کا تھا، مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہ اینٹوں کی پختہ عمارت تھی جس کی 2 دیواریں 15 فٹ اونچی اور 30-30 فٹ لمبی تھی۔ پچھلی طرف اس کی دیوار وہی تھی جو بیرونی فصیل پر اٹھائی گئی تھی اور اس طرح یہ بیرک کے کونے میں سما گئی تھی۔ مجموعی طور پر ورک شاپ اور بیرک نے احاطے کا نصف کے قریب حصہ گھیر رکھا تھا۔ بیرک کے سامنے والا حصہ 2 بھاری بھرکم کوارٹروں پر مشتمل تھا جو لوہے کی موٹی چادر پر اینگل آئرن کو ویلڈ کر کے بنائے گئے تھے اور اس وقت مکفل تھے۔ انہیں کھولنے کا نظام قبضے والے دروازوں کی طرح نہیں تھا۔ 15 فٹ چوڑے دونوں پھاٹک دھکیل کر ادھر سے ادھر کیے جا سکتے تھے اور فرش کی ریلنگ پر چلتے تھے۔ احاطے کا دوسرا حصہ بالکل مخالف سمت میں تھا اور رہائش کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی تھی کہ گامے ماچھی کے اڈے تک جانے والا زیر زمین راستہ اس مکفل بیرک میں تھا۔ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، استاد کو بلاؤ، محسن نے مکینک کو ڈانٹا۔ بیٹری گل ہے تو استاد بھی کیا کرے گا؟ مکینک نے اپنی سبکی کو نظر انداز کر دیا، مگر استاد کا وقار بلند رکھا۔ وہ چھوٹا کام نہیں کرتا، چھوٹے کام کے بچے وہ دوسری بیٹری لگا کے نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے ایک دم گرج کر کہا، اتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، سب میں بیٹری ہوگی، پھر لگا دینا چارجر پر۔ مکینک پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے چھوٹے کی طرف دیکھا اور استاد کو بلانے کے لیے رہائشی مکان کی طرف چل پڑا۔ میں نے استاد کو گھر کے دروازے پر لہرانے والا ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے باہر آتے دیکھا۔ معلوم نہیں مکینک نے اسے کیا بتایا کہ وہ سر ہلا کے نپے تلے قدم اٹھاتا ہماری طرف آیا۔ وہ درمیانے قد لیکن مضبوط جسم کا آدمی تھا جس نے ڈھیلی ڈالی اور بیلی سفید جرسی کے ساتھ براؤن رنگ کی گرم پتلون پہن رکھی تھی۔ میں بے نیازی سے مخالف سمت میں دیکھتا رہا۔ اصل مقصد اسے اپنا چہرہ نہ دکھانا تھا۔ استاد نے کسی سے بات کیے بغیر انجن کو دیکھا اور پھر شاگرد محترم کی ایک جام پر رسید کیا جو اس کی گدی پر پڑا۔ حرام خور، بس تار دیکھ لیے اور کام ختم، یہ ڈسٹریبیوٹر کیب تیرا باپ کھولے گا، استاد نے کہا اور کھٹ سے کلپ پٹا کے کیب کا اوپر والا حصہ الگ کر دیا۔ یہ دیکھو، اسے سینئر اور مظلوم صورت شاگرد کے دوسرا ہاتھ بڑی پھرتی سے مارا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھا۔ کیا ہے یہ؟ روٹر کو دیکھ، یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر وہ محسن سے مخاطب ہوا جو اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ یہ چیز لے آئیں، شہر ہی سے ملے گی۔ وہ ٹوٹے ہوئے روٹر کے دونوں حصے محسن کو تھما کے بولا۔ ارے استاد، ان میں سے کسی گاڑی کا روٹر ڈال دو، محسن نے کہا۔ وہ میرے باپ کی گاڑیاں نہیں ہیں، اگر کسی کیب کا سائز یہی ہوا تب بھی گاہ کے ساتھ بے ایمانی۔ بے ایمانی کیسی استاد؟ محسن نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ تم بعد میں نیا منگوا کر لگا دینا، پیسے ہم سے لے لو، آنے جانے کے بھی، مگر ہمارا کام کر دو۔ استاد نے اضافی منافع کے امکان پر غور کیا اور محسن پر رحم کھاتے ہوئے سر ہلایا۔ دیکھ، اس فاکس کے انجن میں سے روٹر لگا دے، اسے تو ابھی کھول کر باندھنے میں ہفتہ لگے گا۔ استاد کو اس سے زیادہ کچھ کہنے کی مہلت نہ دینا بے سود تھا۔ اصل مقصد یہ جاننا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ہم کسی گاڑی کی کیب سے سالم پرزہ نکال کے اپنی ٹیکسی کو رواں کر سکتے ہیں۔ میں نے اطمینان سے اپنا ریوالور نکالا اور استاد کی پشت سے لگا دیا۔ سامنے سے محسن نے یہی حرکت کی اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے نیک محمد نے تیسری طرف پوزیشن سنبھالی جہاں 2 بچے ایک کار کی گھسائی میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ رک گئے اور ان کی صورت پر خوف سے زیادہ حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ خطرناک کھلونا اس سے قبل انہوں نے صرف فلموں میں استعمال ہوتے دیکھا تھا، لیکن یہاں نہ مار داڑ ہو رہی تھی اور نہ کوئی ایسی صورتحال نظر آتی تھی کہ سچ مچ کے ریوالور نکال دیے جائیں۔ میں نے اس وقت استاد کی صورت کو غور سے دیکھا۔ اس کی صورت بھی اجنبی نہیں تھی، مگر ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا کہ پہلے یہ صورت کب اور کہاں نظر آئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں حافظے کا ساتھ نہ دینے کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ دلاور اینڈ کمپنی سے مار کا آرائی میں مختلف مواقع پر ان کے ساتھ آنے والے چمچے بھی بہت ملے تھے اور ان سب کے نام تک ہمیں معلوم نہ ہو سکے تھے۔ ان میں سے کچھ قضا لائی تھے کہ وہ رزق خاک ہوئے اور دوبارہ نہیں ملے۔ یہ دونوں بھی ایسے ہی کرائے کے گوریلے یا حکم کے غلام تھے
جو دلاور اینڈ کمپنی کی شیطانی بساط پر پیادوں سے زیادہ اہم نہیں تھے۔ اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ استاد نے اپنی خود اعتمادی اور ظاہری حالت کے سکون کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ ہم بہت کچھ بے مقصد بھی کرتے ہیں، میں نے کہا۔ کچھ لوگ بے مقصد جیتے ہیں، موسی نے کہا، لیکن بے مقصد مرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تم بھی یہی چاہو گے؟ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ استاد نے گھرا کر کہا۔ اس کو اب یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ہم اسے بے سبب قتل نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوتا تو اب تک 3 طرف سے 3 گولیاں اس کو پنکچر کر چکی ہوتی۔ شاگردوں کے سامنے اس کو یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی استاد ہے اور ہر قسم کی خرابی سے نمٹ سکتا ہے، خواہ وہ انجن کی ہو یا حالات کی۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں جتنے ریوالور ہیں اصلی اور ایک جیسے مہلک ہیں، میں نے کہا۔ ہم تینوں کی صورت سے بھی اندازہ لگانے کی غلطی مت کرنا۔ سب ایک جیسے بے رحم ہیں، دشمن کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے قائل نہیں ہے اور کسی پس و پیش کے بغیر گولی چلا سکتے ہیں، اور ہم سب کا نشانہ بھی خطا نہیں ہوتا۔ اس فضول بکواس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں یہ بتانا کہ ہم تمہیں قتل کرنے نہیں آئے۔ اگر تم ہمارے ہاتھوں مرنا چاہو تو بہادری یا ہوشیاری کا مظاہرہ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ اگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا ہم کہیں گے تو کل بھی تم زندہ نظر آؤ گے۔ ویسے تو موت کا ایک دن معین ہے، محسن بولا۔ اگر تمہارے کیس میں وہ آج کا دن ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ تمہاری یہ شاگردان عزیز تو بچے ہیں، میں نے کہا۔ ان کو بھی سمجھا دو کہ دخل در معقولات نہ کریں۔ بہتر ہوگا اگر یہ رضاکارانہ طور پر گیراج میں چلے جائیں اور محمود ایاز سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، منہ دیوار کی طرف، ہاتھ سر سے اوپر۔ استاد نے میری بات کو ظاہری بے نیازی سے سنا اور سیدھا کھڑا رہا۔ اس کے شاگرد بھی ساکت و جامد رہے۔ تم ان سب کے سامنے پٹنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ ابھی اپنی عزت بچا سکتے ہو کیونکہ تم 3 طرف سے محصور ہو اور ریوالور کا مقابلہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا جو خالی ہاتھ ہو۔ تم اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت 30 سیکنڈ میں دے سکتے ہو، محسن نے کہا۔ ان سے کہو شرافت سے گیراج میں چلے جائیں اور الٹے لیٹ جائیں، لیٹ کر ایک دوسرے سے گپ شپ کریں یا اظہار افسوس، مگر آواز کا والیوم کم رکھیں، باہر کوئی کچھ سن نہ سکے۔ پہلے استاد کو خالی ہاتھ تو کر دو، میں نے محسن سے کہا۔ یہ خود کو مسلح سمجھتے ہوئے خواہ مخواہ موقع ملنے کے انتظار فرما رہے ہیں۔ صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی، جو بڑے اطمینان کی بات تھی، لیکن یہی اطمینان ایک غلطی کا سبب بن گیا۔ نیک محمد نے طے شدہ پروگرام کے مطابق اتنی دیر میں گیراج کا باہر والا گیٹ بند کر دیا تھا اور اس کی بلیک بورڈ والی سطح پر چاک سے واضح الفاظ میں لکھ لیا تھا، استاد کی زوجہ کے عقد کے باعث گیراج بند ہے، جو بڑی فضول سی بات تھی، مگر محسن کا خیال تھا کہ آس پاس کے رہنے والے بھی کم فضول نہیں ہیں، چنانچہ وہ اس نوٹس کو دیکھ کر خاموشی سے لوٹ جائیں گے اور اسے بالکل مذاق نہیں سمجھیں گے۔ رنگ ہونے والی گاڑی کو ریگ مال سے گھسنے والے بچے قطعی بے ضرر تھے اور ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی تھی، مگر باقی 2 سینئر شاگردوں کو سامنے رکھا تھا۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے انہیں استاد کے برابر خطرناک نہیں سمجھا، اور عین اس وقت جب محسن نے میرے کہنے پر استاد کی جیب سے اسلحہ برآمد کرنے کے لیے قدم بڑھائے، مظلوم صورت نظر آنے والے نوجوان نے بڑی پھرتی سے اچھل کر لات ماری۔ محسن اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے اڑ گیا۔ محسن لڑکھڑا کر پیچھے گیا اور وہ نوجوان نیچے گرا، مگر اس سے پہلے استاد نے ایک لات پیچھے کی طرف چلائی اور دوسرے پیر کی ایڑی پر گھوم کر میرے سامنے آنا چاہا۔ اس کا ہاتھ خود بخود ریوالور نکال چکا تھا، مگر اس نوجوان کے محسن پر حملہ آور ہوتے ہی میں ذہن اور جسم کے خودکار عمل سے پوری طرح مستعد ہو چکا تھا۔ نیک محمد نے دونوں جوانوں کو للکارا اور پھر اٹینشن کھڑا کر دیا۔ میں نے ہاتھ کو استاد کی ٹانگ کی ضرب سے بچایا اور دوسرے ہاتھ سے اسی ٹانگ کے پنجے کو گرفت میں لے لیا۔ ادھر استاد نے ایڑی پر گھومنے کی کوشش کی، ادھر میں نے جھٹکا دیا اور استاد کا توازن بگڑ گیا۔ وہ منہ کے بل گرا، اس کے باوجود استاد نے پلٹ کر فائر کرنا چاہا، لیکن میں اپنا ایک پیر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ بس استاد، اسے سجدہ شکر سمجھو، میں نے کہا۔ شاید خدا کو منظور نہیں تھا کہ تمہاری بیوی سمب میں بیوہ ہو اور تمہارے جتنے بھی بچے ہیں وہ یتیم کہلائیں، لیکن یہ بالکل آخری موقع تھا، 100% آخری۔ بوسی نے جھک کر ایک جھٹکے سے استاد کا ریوالور قبضے میں کر لیا۔ استاد کہلاتے ہو تم، ایسے اناڑی پن کا ثبوت تو نہیں دے سکتے کہ ایک ہی جھٹکے میں چت ہو جاؤ؟ اور کتنا مال ہے تمہارے اس کھیس میں؟ بوسی نے ایک دم اس کی جرسی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ پیٹ کے قریب ایک نمایاں ابھار واضح طور پر دوسرے ریوالور کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا۔ میں تم دونوں کی، استاد نے چیخ کر کہا۔ اس کی گالی نے مجھے مشتعل نہیں کیا، لیکن اس کے چلانے کی وجہ سے میں نے اس کے منہ پر کک ماری۔ بوٹ کی ٹو اس کے جبڑوں پر پڑی اور وہ بھلبلایا، اس کے اونٹوں کے کناروں سے خون رسنے لگا۔ بوسی نے دوسرا ریوالور بھی اپنی پتلون کی دوسری جیب میں رکھ لیا۔ میں نے تم کو خبردار کیا تھا کہ آواز باہر نہ جائے، میں نے کہا۔ اس پستول کے فائر کی آواز بھی باہر نہیں جاتی۔ چلو بچوں اندر۔ نیک محمد نے ان دونوں لڑکوں کو مخاطب کیا جو بہت سہمے ہوئے کھڑے تھے اور گاڑی ریگ مال سے گھسنا بھول چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ریگ مال کے ٹکڑے پھینک دیے اور سیدھے شیڈ میں جا کر الٹے لیٹ گئے۔
محسن نے استاد کے جانشی ہونے والے نوجوان کو چٹکی بجا کر متوجہ کیا۔ ان میں سے ایک نے جان پر کھیل کر نمک خوار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جانشینی کا مقابلہ بظاہر جیت لیا تھا، اور زیادہ بہادر بننے والا اب زیادہ شرمندہ نظر آتا تھا کہ خود کو جانشین ثابت کرنے کا یہ سنہرا موقع اس نے کچھ نہ کر کے گنوا دیا تھا۔ میرے استاد کے بوڑھے ہوئے ہاتھ پر سے پیر کا وزن ہٹایا۔ وہ ایسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ زور لگاتا تو مونڈے پر سے اس کا بازو اتر جاتا یا کلائی کے پاس سے ہاتھ ٹوٹ جاتا۔ وہ ہاتھ کو دباتا اور جیسی کی آستین سے منہ کو صاف کرتا اٹھا۔ سفید جرسی پر مٹی اور خون کا رنگ نظر آنے لگا تھا۔ اب ہماری گفتگو سننے والا کوئی نہیں رہا۔ میں نے کہا، ہم تینوں کو تم ایک سمجھو، تم مار پیٹ کے بغیر بھی اپنا مطلب بیان کر سکتے تھے۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، بینس پڑھا، کیا واقعی تم شرافت کی زبان میں بات کر سکتے ہو؟ سورج سے تو ایسے نظر نہیں آتے، مگر خیر ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو سلوک تمہارے ساتھ روا رکھا وہ کس حد تک جائز تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے منشیات اسمگل ہونے کے لیے جاتی ہے۔ منشیات؟ وہ چونکا، کیسی باتیں کرتے ہو استاد؟ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کی ضرب لگائی۔ وہ پیچھے مڑ گیا۔ دوبارہ خود کو میرا شاگرد مت کہنا، میری بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ اسی لب و لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا اور میری برتری کو تسلیم کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر اس نے مجھے استاد کہہ دیا تھا۔ میں اس کو ذہنی طور پر مرعوب رکھنا چاہتا تھا اور جسمانی طور پر مغلوب۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک گیراج میں منشیات کا کیا کام؟ وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ یہی تو میرا بھی سوال ہے کہ گیراج میں منشیات کا کیا کام؟ میں نے پھر اس کے ایک جام پر رسید کیا، لیکن ابھی میں نے اس سوال کا جواب مانگا ہی نہیں تھا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تھپڑ کے مقابلے میں میری کک سے زیادہ چوٹ آئے گی۔ ہاتھ میں ریوالور لے کر بہادری کے دعوے کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر بولا۔ میں نے ریوالور محسن کی طرف اچھال دیا جو اسے کیچ نہ کر سکا، کیونکہ پہلے اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ نیک محمد خود ہی گیراج میں چلا گیا تھا اور چاروں فرشی خاک پر لیٹے ہوئے جنگی قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ محسن نے خود ہی جھک کر زمین پر گرنے والا ریوالور بھی اٹھایا۔ اب 2 ریوالور اس کی جیب میں تھے اور دونوں ہاتھوں میں بھی 2 ریوالور تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا استاد صاحب، میں نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر پھونک ماری کہ یہاں سے کئی بار ایک ٹرک کو جاتے دیکھا گیا ہے جس میں اوپر زرعی آلات اور مشینری کے پرزے ہوتے ہیں، لیکن نیچے والے کریٹ منشیات سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ٹرک لے کر رحمت کباڑی اور طافور روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کلینر چھوٹو بھی تھا۔ اس ٹرک کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں میں، لیکن آدمی اور نمبر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ اس ٹرک کا کیا حشر ہوا تھا۔ زیادہ افسوس ان 2 افراد کے انجام پر ہونا چاہیے۔ رحمت کباڑی اور طافو کیسے مارے گئے تھے کیا یہ تم نہیں جانتے؟ استاد کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میں کسی کو نہیں جانتا، خدا کی قسم یہ نام میں نے پہلی بار سنے ہیں۔ میں کچھ دیر اس کی صورت دیکھتا رہا۔ ہم جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا جانتے ہیں۔ اس میں آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ناخن کو گوشت سے جدا کرنے میں ہوتی ہے۔ کیا تم اس محاورے کا مطلب سمجھتے ہو؟ استاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ تم آدمی ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتے توڑے نہیں جا سکتے لیکن سر توڑے جا سکتے ہیں، تو رشتے کیوں نہیں توڑے جا سکتے؟ فرض کرو ابھی میں تمہارے سب سے بڑے بیٹے یا بیٹی کو منگوا لوں۔ استاد نے ایک دم مجھ پر حملہ کیا۔ وہ میری طرف اڑتا ہوا آیا اور میں نے اسے ایک قدم پیچھے اور تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر پلٹ دیا۔ ایک کلابازی کھا کے وہ نیچے گرا، مگر الٹی کلابازی کھا کے پھر اتنی تیزی سے جھپٹا جس کی مجھے امید نہ تھی، اس لیے میرے قدم اکھڑتے ہی پے در پہ وار کیے۔ اسے ماہر تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ کراٹے جانتا تھا۔ اس کی کھڑی ہتھیلی کی ضرب سے میرے دونوں بازو شل ہو گئے۔ پھر اس نے لات گھمائی جو میری ٹانگوں پر گھٹنوں سے اوپر لگی۔ میں گر گیا اور وہ اچھل کر میری پسلیوں میں کک مارنے لگا۔ میں نے پلٹا کھایا اور دوسری ٹانگ گھمائی۔ لات اس کے سینے پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے اس کا منہ پورا کھل گیا کیونکہ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بازوؤں کی توانائی اب بحال ہو گئی تھی۔ وہ گر کے پھر اٹھا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا۔ چند منٹ میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے چیلنج کرتے وقت اس نے اپنی صلاحیت کو بہتر اور میری صلاحیت کو بہت کم تر سمجھنے کی غلطی کر دی تھی، اور خالی ہاتھ بھی میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اب اس کے لیے اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا رہنا مشکل تھا۔ میں نے اس کو مارا نہیں تھا، جسمانی گزین نہیں پہنچایا تھا اور اس کی ہڈیاں سلامت چھوڑ دی تھی، مگر پھر بھی وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے اس کو ایک گھٹنے تک کنکریٹ مکسر میں ڈال کے گھمایا ہو۔ تو بات تھی ناخن سے گوشت کے جدا ہونے کی۔ میں نے اطمینان سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بیوی بچے تم سے جدا کر دیے جائیں تو تم کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد ہم تمہارے سامنے سچ مچ ان کے گوشت سے ناخن جدا کریں تو تکلیف سے کون زیادہ چلائے گا، تم، تمہاری بیوی یا تمہارے بچے؟ دیکھو میں ان بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بری طرح ہنبنے لگا۔ میں نے کسی رحمت کباڑی یا طافو کے انجام کے بارے میں نہیں سنا۔ ہاں میں چھوٹو کو جانتا ہوں۔ کون ہے چھوٹو؟ وہ اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ رہتا ہے جو یہ ٹرک لے جاتا ہے، استاد نے کہا۔ اس ٹرک ڈرائیور کا نام بتاؤ، محسن نے کہا۔ ٹرک ڈرائیور کوئی ایک نہیں ہوتا، وہ بولا، ہر مرتبہ نیا آدمی ہوتا ہے۔
تو یہ گامے باچی یا چودھری دلاور کا نیا طریقہ واردات ہے۔ میں نے سوچا ہر بار آدمی بدلنے سے اتنا فائدہ یقیناً ہوتا ہے کہ کسی کو واقف راز ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پرانے ڈرائیور صرف اس لیے مارے گئے کہ وہ کچھ جان گئے تھے اور ان کا قابل اعتماد ہونا ہی بالآخر نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ یہ زیادہ محفوظ اور آسان طریقہ تھا کہ کسی ضرورت مند اور نئے بیوقوف اور بے خبر ڈرائیور سے ایک ٹرک کو کراچی تک لے جانے کا سودا کر لیا جائے۔ اگر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے تو اس کو توقع سے زیادہ معاوضہ عطا کر دیا جائے، وہ پکڑا جائے تو کچھ نہ بتا سکے۔ تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ میں نے کہا برکت۔ وہ بولا مگر تم لوگ کون ہو؟ پولیس کے آدمی؟ تمہیں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے گررا کر کہا استاد برکت، یہ جو ٹرک اس وقت بھی یہاں کھڑا ہوا ہے یہ روانہ کب ہوگا؟ جب چھوٹو آئے گا کسی ڈرائیور کو لے کر۔ وہ بولا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے بھی تو ڈرائیور فراہم کیے ہوں گے، تمہارا گیراج ہے۔ ہاں 2-3 ڈرائیور تھے ایسے جن کو کام کی ضرورت تھی، میں نے ان کی سفارش کر دی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تینوں کون تھے اور اب کہاں ہیں؟ وہ خود میرے پاس آئے تھے، میں کبھی ان کے پتے ٹھکانے پر نہیں گیا، وہ میرے دوست تو نہیں تھے۔ برکت بولا تم شروع سے اس گیراج کے مالک نہیں ہو۔ میں نے کہا پہلے یہ گیراج کس کا تھا؟ پیڈرو نام کا ایک شخص تھا، استاد پیڈرو کہلاتا تھا، میں نے اسی سے لیا تھا۔ وہ بولا استاد پیڈرو۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے محسن کی طرف دیکھا، چوڑی ناک، مکرانیوں جیسے بال، کانوں میں مدریاں۔ تم کیسے جانتے اسے؟ تم نے پھر سوال کیا۔ یہ آخری بار معاف کرتا ہوں، میں نے کہا، اگلے سوال کے جواب میں دانت توڑ دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ گیراج کتنے میں لیا تھا اور کب لیا تھا؟ تقریباً 2 مہینے پہلے، اس کا صرف کرایہ دیتا ہوں میں۔ برکت نے کہا صرف 400 روپے مہینہ؟ صرف 400 روپے مہینہ؟ اتنا تو تم روز کماتے ہوگے۔ میں نے کہا اتنا کم کرایہ لینے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ کیا؟ اس کی مرضی، برکت نے کہا، اور میں نے اس کی اچھی طرح پٹائی کی۔ اسے میں نے 3 بار زمین سے اٹھایا اور اس کے منہ پر اور پیٹ پر مکے مارے، وہ نیم جان ہو گیا۔ وجہ یہ تھی استاد برکت کہ استاد پیڈرو نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی تھی۔ میں نے کہا شرط یہ تھی کہ کبھی کبھی ان کے ٹرک پر یہاں سے سامان لوڈ ہوگا۔ میں نے اینگر ٹائپ بیرک کی طرف اشارہ کیا، اور تم اعتراض نہیں کرو گے بلکہ اس کا ذکر بھی نہیں کرو گے۔ یہ بیرک بدستور انہی کے قبضے میں رہے گی، یہی شرط تھی نا؟ استاد برکت نے بڑی مشکل سے اقرار میں ساری لایا۔ اس دروازے کو کھولو، میں نے اسے پیروں پر کھڑا کر کے حکم دیا۔ میں کھولوں؟ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کیسے کھولوں؟ اس کی چابی چھوٹو کے پاس ہوتی ہے، تمہارے گیراج میں گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈینٹر کے لیے ویلڈنگ ٹارچ ضروری سامان میں شامل ہے، اس سے وہ ٹیڑھی چادر کو گرم کر کے نرم کرتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں، اور مجھے تمہاری ورک شاپ میں دونوں طرح کی ویلڈنگ کا انتظام نظر آ رہا ہے۔ گیس ویلڈنگ کے لیے تمہارے پاس آکسیجن اور ایسی ٹیلن کے سلنڈر بھی ہیں، اور تم الیکٹرک ویلڈنگ بھی کرتے ہو۔ تالے کو کاٹ دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ برکت اونٹوں پر زبان پھیر کے بولا گیٹ اندر سے بھی بند ہیں، اوپر نیچے 3 جگہ لوہے کی سلاخیں فٹ ہیں۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ سلاخیں اوپر نیچے درمیان میں ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر اور کہاں کہاں ہیں۔ میں نے کہا لیکن فرض کرو کہ تمہیں یہ لوہے کے گیٹ اوپر سے نیچے تک کاٹنے پڑیں الیکٹرک ویلڈنگ ٹارچ سے، تو یہ کتنی دیر میں ختم ہونے والا کام ہے؟ تم سمجھتے نہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ استاد پیڈرو نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کسی کے کہنے یا مجبور کرنے سے میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ دھماکہ ہوگا اور ویسے بھی پتہ چل جائے گا اس کو۔ برکت بولا اس کے اندر الارم لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی ایک جامپڑ مارا، پاگل کے بچے، تمہیں شک نہیں ہوا تھا کہ یہ خطرناک کام ہے؟ تم نے اسے پوچھا نہیں تھا کہ آخر اتنا زبردست حفاظتی انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا اپنے کام سے کام رکھو اور منہ بند رکھو۔ برکت بولا اور مجھے یہ بہت فائدے کا سودا لگتا تھا، میں اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان کی شرط منظور کر لی۔ فائدے اور نقصان کا تو اب پتہ چلے گا تمہیں۔ میں نے کہا الیکٹرک ویلڈنگ کا تار وہاں تک پہنچایا جائے تو بہتر، ورنہ گیس کے سلنڈر اٹھواؤ اور جہاں سے ضروری ہو وہاں سے گیٹ کاٹ دو۔